اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلمات الحمدللہ عدد خلقہ الحمدللہ رضا نفسہ الحمدللہ زینت عرشہ الحمدللہ مداد کلمات الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سورہ اللہ کے نام سے جو ہے نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 24 پارے کا ایک صفحہ رہ گیا تھا کل، اور 25ویں پارے کا ترجمہ کرتی ہوں۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امن و امان کے ساتھ جنت میں آئے، جو جی چاہے کر لو، وہ تمہارا سب کا کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جبکہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، ان میں خود تدبر کی کمی ہے، اور یہ قرآن بڑی باوقت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے کی طرف سے۔ یہ خدائے حکم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آپ کو وہی باتیں تذکیر و عظہ کی کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہیں۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا، دردناک اور سزا دینے والا ہے۔ اللہ محفوظ۔ اور اگر ہم اس کو آدمی زبان میں کا قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف نہیں بیان کی گئی۔ یہ کیا بات کہ اعجمی کتاب عربی رسول، آپ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ یہ قرآن ان کے حق میں نابینائی ہے۔ یہ لوگ بوجہ عدم انتفاع کے ایسے ہیں کہ گویا کسی بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ آواز سنتے ہوں مگر سمجھتے نہ ہوں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب آخرت میں ملے گا، تو ان کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اپنے نفع کے لیے، جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ 24 پارے کا ایک صفحہ تھا، اب 25 پارے کا شروع کرتی ہوں۔ سورہ اللہ کے نام سے جو ہے نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ قیامت کی خبر اللہ ہی کو ہے، اور کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں نکلتا، نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے، نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کی اطلاع سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی۔ جس روز اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو پکار کہے گا کہ میرے شریک اب کہاں ہیں، وہ کہیں گے اب تو ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم اس عقیدہ کا کوئی مدعی نہیں، اور جن جن لوگ کو پہلے سے یعنی دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں۔ آدمی ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہراساں ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوتی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے، اور میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا۔ اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ سو ہم ان منکروں کو ان کے یہ سب کردار ضرور بتلا دیں گے، ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔
جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن خدا کہ یہاں سے آیا ہوا ہے، پھر تم اس کا کرو انکار، تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو حق سے ایسی دور دراز مخالفت میں، پر ہم ان قریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گردنوں میں بھی، گرد و نواح میں بھی دکھا دیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو کیا آپ کے رب کی یہ بات آپ کی حقیقت کی شہادت کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ اور یاد رکھے وہ کہ وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہیں۔ یاد رکھو وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ حامیم عین سین کاف۔ اسی طرح آپ پر آج جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو چکے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو زبردست حکمت والا ہے، دوسری صورتوں اور کتابوں کی وہی بھیجتا رہا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہی سب سے برتر عظیم الشان ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے کہ ادھر ہی سے بوجھ پڑتا ہے پھٹ پڑے، اور وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی اللہ کے مومن بندے کے لیے معافی مانگو اور اہل زمین کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ اللہ مغفر لي، اللہ مغفر لي، اللہ مغفر لي۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے ہیں، اللہ ان کو دیکھ بھال رہا، اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اور ہم نے اسی طرح آپ پر یہ قرآن عربی وحی کے ذریعے سے نازل کیا تاکہ آپ سب سے پہلے مکہ کے رہنے والوں کو، جو لوگ اس کے آس پاس ہیں، ان کو ڈرائیں، اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، ایک دوزخ میں۔ اللہ جنی من النار۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ ان ظالموں کا قیامت کے روز کوئی حامی مددگار نہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کارساز قرار دے رکھے؟ سو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس بات میں تم اہل حق کے ساتھ اختلاف کرتے اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمان کا زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے، اس طرح مواسی کے جوڑے بنائے، اور اس جوڑے ملانے کے ذریعے سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی ہر بات کا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے کنجی آسمانوں اور زمین کی، جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا پورا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دن مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا تھا، آج جس کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کی اتباع کے حکم دیا تھا۔ ان کی امم کو یہ کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کو بات بڑی گرا گزرتی ہے جس کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، جس شخص کی خدا کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔ اللہ وہی میں سے، اللہ اپنی رسائی میں سے۔ وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا، آپس کی زدہ زدی سے باہم متفرق ہو گئے۔ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے مہلت دینے کی ایک بات قرار نہ پا چکتی تو دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ آج جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی، مراد اس سے مشرکین عہد نبوی کے ہے، اس کی طرف سے ایسے قوی شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا، یعنی کفار مکہ کے بارے میں۔ سو آپ اسی طرح ان کو برابر بلاتے رہیے، جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے اس پر مستقیم رہیے، اس کی فاسد خواہشوں پر نہ چلیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ ہم بھی سب پر ایمان،
اور مجھ کو یہ بھی ہوا کہ اپنے اور تمہارے درمیان میں عدل رکھوں۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، یہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہماری تمہاری کچھ بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اس میں شک نہیں کہ اس کے پاس جانا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑے نکالتے ہیں بعد اس کی کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر غضب واقع ہونے والا، اللہ جنی من النار، ان کے لیے قیامت کو سخت عذاب ہونے والا، اللہ جنی من النار۔ اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو انصاف کو نازل فرمایا، اور آپ کو اس کی کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو، مگر جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں، جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور قوت والا ہے، زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ آج جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو کچھ دنیا اگر چاہے تو دے دیں گے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ آخرت کی کھیتی، اللہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، آمین اللہ۔ آخرت آج جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو دنیا میں اگر چاہیں دے دیں گے، آخرت میں اس کا کسی حصہ نہیں، اللہ سے محفوظ رکھے۔ کیا ان کے کچھ شریک خدائی ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دن مقرر کر دیا ہے جس کے خدا نے اجازت نہیں دی، اور اگر خدا کی طرف سے یہ قول فیصل ٹھہرا ہوا نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، آخرت میں ان ظالم کو ضرور درناک عذاب ہوگا۔ اس روز آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ وبال ان پر ضرور پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں داخل ہوں گے، الحمدللہ۔ وہ جس چیز کو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کو ملے گا، یہی بڑا انعام ہے، یہی ہے جس کو بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا جو ایمان لائے اچھا عمل کیا۔ آپ ان سے یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بخبر رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اس کو خوبی زیادہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھ رکھا، سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو اپنے حکام سے ثابت کیا کرتا ہے، وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اور وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر، اور وہ تمام گناہ گزشتہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف کر۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو جانتا ہے، ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لایا اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراخ کر دیتا تو دنیا میں شرارت کرنے لگتی، لیکن جتنا رزق چاہتا ہے انداز مناسب سے ہر ایک کے لیے اتارتا ہے، اپنے بندوں کے مصالح کو جاننے والا، ان کے حال کا دیکھنے والا، اور وہ ایسا جو لوگوں کو ناامید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت سے پھیلاتا ہے، اور وہ سب کا کارساز قابل حمد ہے، اور جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے پیدا کرنا آسمان کا زمین کا اور ان جانداروں کا جو اس نے آسمان زمین میں پھیلا رکھے، اور وہ ان خلائق کے جمع کر لینے میں پر بھی جب وہ جمع کرنا چاہے قادر ہے۔ تم کو اے گناہ گارو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اب بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔
یعنی کہ انسان جو غلطی کرو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کہ جو مصیبت تمہارے پر پڑی تمہارے ہاتھ اور بہت سی کو درگزر کر دیتا ہے، کتنے کو نظر انداز یعنی معاف کر دیتا ہے۔ انسان قدم قدم پر گناہ، اللہ معاف، اور تم زمین میں پناہ لے کر اس کو ہرا نہیں سکتی، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی حامی مددگار نہیں۔ اب منزلہ ان کی نشانیوں کے جہاز ہے سمندر میں ایسے اونچے جیسے پہاڑ، اگر وہ چاہے ہوا کو ٹھہرا دے تو بحری جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہر صابر شاکر یعنی مومن کے لیے، یا ان جہازوں کے ان کے اعمال بد کفر وغیرہ کے سبب تباہ کر دے، ان میں بہت سے آدمی سے درگزر کر جاوے۔ اس تباہی کے وقت ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں معلوم ہو جائے کہ اب ان کے لیے کہیں کوئی بچاؤ نہیں۔ سو جو کچھ تم کو دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیوی زندگی کی برتنے کے لیے ہے، اور جو اجر و ثواب آخرت میں اللہ کے یہاں وہ بدرجے جہاں اس سے بہتر ہے، جہاں زیادہ پائیدار، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا تو معاف کر دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے کہ اپنے رب کا حکم مانا وہ نماز کے پابند ہے، ان کا ہر کام جس میں بالیقین نس نہ ہو آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ایسے ہے کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ اب برائی کا بدلہ برائی ہے، ویسی ہی پھر بعد اجازت انتقام کے جو شخص معاف کر لے اور اصلاح کرے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے اوپر ظلم ہو چکنے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے۔ سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، الزام صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں سرکشی اور تکبر کرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ اللہ جنی من النار۔ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، البتہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، یعنی صبر کرنا معاف کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ بھی کہا ہے۔ آج جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دو تو اس کے بعد اس شخص کا دنیا میں بھی کوئی چارہ ساز نہیں۔ آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جس وقت ان کو عذاب کا معائنہ ہوگا، کہتے ہوں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور نیز آپ اس کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے۔ اللہ جنی من النار، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے، سست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے آج قیامت کے روز خساروں میں پڑے۔ یاد رکھو ظالم یعنی مشرک و کافر لوگ عذاب دائمی میں رہ گیا، وہاں ان کو کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ سو خدا سے الگ ہو کر ان کی مدد کرے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کی نجات کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ تم اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن آ پہنچے یعنی قیامت جس کے لیے خدائی کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، اور نہ تم کو اس روز کوئی پناہ ملے گی، اور نہ تمہارے باروں میں کوئی خدا سے روک ٹوک کرنے والا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ سن کر بھی اعراض کرے تو آپ ان پر نگراں کر کے نہیں بھیجا، آپ کو ان پر نگراں کر کے نہیں بھیجا جس سے آپ کو اپنی باز پرس کا احتمال ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ یہ چیز پر صرف آپ کا کام ہے پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا وہ کا کام ہے، اور ہم ایک ذمہ لے ہیں، آپ اس پر نگراں نہ ہیں، آپ سے کی باز پرس نہ ہوگی۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے جب آپ کی امت نہ مانتی تھی، تو یہی لیے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں بعض پرس کا احتمال ہو، آپ کے ذمہ تو صرف حکم کا پہنچا دینا۔ ہم جب اس قسم کے آدمی کو اپنی عنایت کا مجہ
چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی سلطنت ہے آسمان کی یا زمین کی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، یعنی بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، جس کو چاہے بھی اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا۔ کسی بشر کی حالت موجودہ میں یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام فرماوے، مگر تین طریق سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کے وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہنا کہ یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام فرمائے، مگر تین طریق سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، پردے سے، یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کے، یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی ہیں ان کو وحی آئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو الہام دے ہیں، اور حجاب پردے سے بھی بات کرو اپنے ولی اللہ سے۔ وہ خدا کے حسین جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے، بڑا عالیشان ہے، لیکن وہی جو ہے سو نبی پر ہی، پیغمبر پر ہی بھیجتے ہیں، عام انسان عام مومن پر نہ، لیکن اللہ کے ولی پر الہام اور یا حجاب کے باہر سے۔ وہ بڑا عالیشان بڑی حکمت والا بھی ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہنا، آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے، ولیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں پر جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستہ کی ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اس خدا کے راستہ کی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھو سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ اب سورہ زخرف شروع ہوتی ہے، حامیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ اے عرب تم آسانی سے سمجھ لو۔ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑی رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت نامہ کو اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد اطاعت سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان سے زیادہ زور آور تھے غارت کر ڈالا، یعنی پہلے کی قوم کے بارے، آج سمود کے بارے میں ہے کہ آج انسان اپنی طاقت ایسی زور آور تھی، ایسا پڑھا تراش کے اپنا میخے والا گھر بناتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مثال دے ہے کہ کیونکہ ہم پہلے ہلاک چکے، اب تم کو کیا چیز زیادہ زور آور تھے غارت کر ڈالا پہلے لوگوں کی حالت ہلاک و غارت کی ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے خدا نے پیدا کیا، جس نے تمہارے آرام کے زمین کو مثل فرش کے بنائے کہ اس پر آرام کرتے ہو۔ یہی آیت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، ایک اللہ کے ولی ان کے پاس جایا کرتے تھے، جب یہ آیت پڑھی کہ جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو مثل فرش کی بنایا اس پر آرام کرتے ہو، جب یہ آیت پر وہاں تب حافظ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے دربار میں جایا کرتے تھے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جب یہ آیت پڑھی تو وہ جوتا اتار کے چلتے تھے زمین پر کہ اللہ نے بنائی ہے زمین آرام، میرے اللہ کی بنائی زمین پر ہم جوتا پہن کے چلتے، ننگے پیر چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ان پر انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کہنے کہ اے زمین تو نجاست کو نکل جا جہاں پر میرا حافظ چلے۔
جس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا کہ اس پر آرام کرتے ہو، اس میں اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے مناسب زندہ کیا، اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے، جس نے تمام اقسام بنایا، تمہاری وہ کشتیاں جو چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر جب اس پر بیٹھ چکو تو اپنے رب کی نعمت کو دل سے یاد کرو، زبان سے استحبان یوں کہو کہ اس کی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، ہم تو ایسے نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے، اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے جو مخلوق ہوتے ہیں خدا کا ججو ٹھہرا دیا، واقعی انسان صریح ناشکر ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں پسند کیا، تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک اس چیز کو ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو خدائے رحمان کا نمونہ یعنی اولاد بنا رکھا، مراد بیٹیاں، تو اس قدر ناراض ہو کہ سارے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے، کیا جو کہ عادتاً آرائش میں نشو نما پائے اور مباحثہ میں قوت بیانیہ بھی نہ رکھے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں عورت قرار دے رکھا ہے، کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے، یعنی کافر فرشتے کو عورت کہتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جاتا ہے، قیامت میں اس سے باز پرس ہوگی، اور وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ تحقیق نہیں، محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ اس سے استدلال کرتے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے طریقوں پر پایا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے راستہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے، ہم بھی ان کے ہی پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر ان کے پیغمبر نے کہا، کیا ہم آبائی ہی کا اتباع کیے جائیں گے، اگرچہ اس میں سے اچھا مقصود پر پہنچنے والا طریقہ تمہارے پاس لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ وہ بڑے اناد کہنے لگے کہ ہم تو اس دین کو مانتے ہی نہیں جس کو دے کر تم کو بھیجا گیا، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھیے تکذیب کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں کی عبادت سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے۔ اس عقیدہ کو اپنی اولاد میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر گئے تاکہ ہر زمانہ میں مشرک شرک سے باز آتے رہے، بلکہ میں نے ان کو ان کے باپ دادوں کو دنیا کا خوب سا سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف بتلانے والا رسول آیا۔ جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے یہ قرآن اگر کلام الہی ہے تو ان دونوں بستیوں مکہ اور طائف کے رہنے والوں میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا لوگ آپ کے رب کی رحمت خاصہ یعنی نبوت کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ دنیوی زندگی میں تو ان کی روزی ہم ہی نے تقسیم کر رکھی ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے تاکہ آپ ایک دوسرے سے کام لیتے رہے اور عالم کا انتظام قائم رہے۔ آپ کے رب کی رحمت بدرجہ جہاز دنیوی مال متاع سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اور اگر یہ بات متوقع نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ان کے گھر کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے، یعنی کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا، اور زینے بھی جن پر وہ چڑھا کر یعنی زینے سیڑھی بھی کے بارے میں بھی کہا اللہ تعالیٰ کی چاندی کی کر دیتا ہے، ان کی چھتیں بھی چاندی کی ہے، اور ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے یہی چیزیں سونے کی بھی ہے، سب ساز و سامان کچھ بھی نہیں، صرف دنیوی زندگی کی چند روزہ کامرانی ہے، پھر فنا آخر فنا، آخرت آپ کے رب کے ہاں خدا ترسوں کے لیے
ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اندھا بن جاوے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ان کو راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ راہ راست پر ہے، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان دنیا میں مشرق و مغرب کے برابر فیصلہ ہوتا کہ تو برا ہی ساتھی تھا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جب کہ تم دنیا میں کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہ آئے گی کہ تم اور شیاطین سب عذاب میں شریک ہو، سو کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں، ایسے اندھوں کو، لوگوں کو جو صریح گمراہی میں راہ پر لا سکتے؟ پس اگر ہم دنیا سے آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر ان سے جو ہم نے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے یعنی قیامت وہ آپ کو بھی دکھلا دے، تب بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ ہم ان پر ہر طرح کی قدرت ہے، ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو آپ اس قرآن پر قائم رہیے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، آپ بے شک سیدھے راستہ پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بے شک بڑے شرف کی چیز ہے، اور ان قریب تم سب کو پوچھے جاؤ گے آپ کے ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے، ان کی عبادت کی جاوے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہو کر آیا ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو یکایک ان پر لگے ہنسنے، ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے اس لوگ کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تبھی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں اور یہ نہریں میرے محل کے پائے میں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں ہی افضل ہوں اس شخص سے جو کہ کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہہ رہا تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یعنی کہ مطلب کہ جب یہ اتنا معجز ہے اللہ کی طرف نبی ہے تو کو سونے کے کنگن کیوں نہ پہنائے گئے، فرعون کو ڈالے گئے، فرعون بولا نا، یا فرشتے اس کے جلوں میں پر باندھ کر آئے ہوں، غرض اس نے ایسی باتیں کر کے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے۔ وہ لوگ کچھ پہلے سے بھی شرارت کے بھرے تھے، پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان سب کو ڈبو دیا، ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لیے خاص طور کے متقدین اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا، یک آپ کی قوم کے اس سے مارے خوشی کے چلانے لگے اور اس مترج کے ساتھ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ۔ ان لوگوں نے جو یہ مضمون عجیب آپ سے بیان کیا ہے محض اس غرض سے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، عیسیٰ علیہ السلام تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا، ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا، اگر ہم چاہتے تو ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دے کہ وہ زمین پر یکے بعد دیگرے رہا کرتے، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے، تو تم لوگ اس کی صحت میں شک مت کرو اور تم لوگ میرا اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے اور تم کو شیطان اس راہ پر آنے سے روکنے نہ پائے، بے شک تمہارا شدید دشمن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے
اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، یہی توحید سیدھا راستہ۔ سو مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال دیا، سو ان ظالموں کے لیے کہ پردرد دن کے عذاب کی بڑی خرابی ہے۔ یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر دفتن آ پڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تمام دنوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بخبر خدا سے ڈرنے والوں کی، اور مومنین کو حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں، الحمدللہ، نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے، ہمارے فرما بردار تھے، تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوشی بخوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، یعنی غلمان لاویں گے، اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا، جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی، اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم لوگ مالک بنائے گئے ہو اپنے نیک اعمال کے عوض میں، الحمدللہ۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے کھا رہے ہو، بے شک نافرمان یعنی کافر لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ اجرنی من النار۔ وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے، اللہ اجرنی من النار۔ ہم نے ان پر ذرا ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود ہی ظالم تھے۔ آپ پکاریں گے کہ اے مالک ہمارا پروردگار، ہم کو موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی کافر کہیں گے۔ وہ فرشتہ جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، ہم نے سچا دین تمہارے پاس پہنچایا لیکن تم میں اکثر آدمی سچے دین سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں کیا انہوں نے کوئی انتظام درست کیا؟ سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔ ہاں کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم کی جس کی چپکی باتوں کو، ان کے مشوروں کو نہیں سنتے، یعنی چپکی باتیں جو الگے باتیں اندر اندر کرنے لگے، کفر کی چپکی باتوں کو، ان کے مشوروں کو نہیں سنتے، ہم ضرور سنتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں۔ آپ کہیے اگر خدائے رحمان کی اولاد ہو تو سب سے اول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں، آسمان زمین کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے، ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ مشرک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کو اس میں شغل اور تفریح میں رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے صاف کا واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے، زمین میں بھی قابل عبادت ہے، وہی بڑی حکمت والا، بڑا علم والا، وہ ذات بڑی عالیشان ہے جس کے لیے آسمان زمین کی اور جو مخلوق اس کے درمیان ہے اس کی سلطنت ثابت ہے، اس کو قیامت کی بھی خبر ہے، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، اور خدا کے سوا جن معبودوں کے لوگ پکارتے ہیں سفارش تک کا اختیار نہ رکھیں گے۔ ہاں جن لوگوں نے حق بات یعنی کلمہ ایمان کا اقرار کیا تھا وہ تصدیق بھی کیا کرتے تھے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ سو یہ لوگ کدھر اٹھے جاتے ہیں، اس کو رسول کے اس کہنے کی بھی خبر ہے، اے میرے رب ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے بے رخ رہیے اور یوں کہہ دیجیے کہ تم کو سلام کرتا، سو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا، یعنی کافر کو سلام کہہ سکو۔ سورہ دخان۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے۔ ہم آگاہ کرنے والے تھے، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے، بے شک بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے، جو کہ مالک آسمان کا اور زمین کا، جو مخلوق ان دونوں کے درمیان اس کا بھی۔ اگر تم یقین لانا چاہو اس کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے، بلکہ وہ شک میں ہے، کھیل میں مصروف ہے۔ سو آپ ان کے لیے اس روز کا انتظار کیجیے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب
لوگوں پر عام ہو جائے گا، یعنی قیامت میں ایک دھواں رہے گا جو پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک دردناک سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجیے، ہم ضرور ایمان لے آ جائیں۔ ان کو اس سے کب نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ اس کے قبل ان کے پاس ظاہری شان کا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے، یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا، وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے کہ ان اللہ کے بندے یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالہ کر دو، میں تمہاری طرف خدا کا فرستادہ ہو کر آیا ہوں، اس دیانتدار ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو، میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل اپنی نبوت کی پیش کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر یا غیر پتھر سے قتل کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو۔ تب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں، تو اب میرے بندوں کو تم رات ہی رات اس میں لے کر چلے جاؤ، تم لوگوں کا تعاقب ہوگا، تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، اس کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے یعنی نہریں اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اس طرح ہوا، ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، یعنی قبطی فرعون والوں کے سارا ساز و سامان کا مالک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ سو نہ ان پر آسمان اور زمین کو رونا آیا، نہ ان کو مہلت دی گئی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون کے ظلم ستم سے نجات دی۔ واقعی وہ بڑا سرکش اور حد عبودیت سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے بعض امور میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔ ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں صریح انعام تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر حالت بس یہی ہمارا دنیا کا مرنا ہے، ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے۔ سو اے مسلمانوں، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لا موجود کرو۔ یہ لوگ قوت شوکت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ یا تب شاہ یمن کی قوم، جو قومیں ان سے پہلے ہو گزری، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، وہ نافرمان تھے۔ ہم نے آسمان زمین کو جو کچھ ان کے درمیان اس کو اس طرح پر بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہیں، بلکہ ہم نے ان دونوں کو کسی حکمت سے بنایا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ بے شک فیصلہ کا دن یعنی قیامت کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے، جس دن کوئی علاقہ والا کسی علاقہ والے کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی، ہاں مگر اس پر اللہ رحم فرمائے، وہ اللہ زبردست مہربان ہے۔ بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا، جو کہ یہ صورت ہونے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ اللہ جنی من النار، وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ جنی من النار، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس سے کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑو۔ اللہ جنی من النار، لے چکھو، تو بڑا معزز مکرم ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک خدا سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی باغوں میں، نہروں میں، اور وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز، یعنی باریک پتلا بھی اور دبیز موٹا بھی، ریشم کا لباس، ریشم کا لباس، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے جنتی۔ الحمدللہ، اور یہ بات اسی طرح ہے، ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کریں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے، اور وہاں وہ بخبر اس موت کی جو دنیا میں آ چکی تھی، اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، یعنی مریں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے گا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں، تو اگر یہ لوگ نہ مانیں آپ منتظر رہیے، یہ بھی منتظر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جاثیہ، حامیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے، آسمان اور زمین سے اہل ایمان کے استدلال کے لیے بہت سے دلائل ہیں۔ اس طرح خود تمہارے ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کے زمین میں پھیلا رکھا ہے دلائل ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اس مادہ رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس بارش سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہوئے پیچھے اسی طرح ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بڑی خرابی ہو گیا ہے ہر ایسے شخص کی جو جھوٹا ہو، نافرمان ہو، خدا کی آیت کو سنتا ہے جبکہ اس کے روبرو پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہو، اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم آ رہا ہے۔ اس وقت نہ تو ان کے وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو دنیا میں کما گئے تھے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز معبود بنا رکھا تھا، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن سر ہدایت ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ من النار، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا کہ تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے، تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو، اور اسی طرح جتنی چیزیں آسمان میں ہیں جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا۔ بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلال ہے جو غور کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو یعنی مسلمانوں کو ان کے عمل کا صلہ دیا۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے اپنے ذاتی نفع کے لیے، جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی آسمانی کتاب یعنی علم، احکام اور نبوت دی تھی۔ ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بہت انعام دین تھا، اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی۔ ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی دلیلیں دی، سو انہوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کے زدی کے۔ آپ کا رب ان کے آپس میں قیامت کے روز ان امور میں عملی فیصلہ کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا، سو آپ اسی طریقہ پر چلیے جائیے، عین جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ دوست ہے اہل تقوی کا۔ الحمدللہ، یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب، ہدایت کا ذریعہ، اور یقین ہے یعنی ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت کا سبب ہے۔ یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے برابر رکھیں جنہوں نے ایمان عمل صالح اختیار کیا، کہ ان سب کو جینا اور مرنا یکساں ہو جائے۔ یہ برا حکم لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش سے نفسانی کو بنا رکھا؟ خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہر مومن سے۔ اے اللہ مغفر لی والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سو ایسے شخص کو بعد خدا کے گمراہ کر دینے کی کون ہدایت کرے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یہ باس کے منکر ہے یعنی قیامت کے۔ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بخبر ہماری اس دنیوی حیات کی اور کوئی حیات نہیں ہے، ہم مرتے ہی اور جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانہ کی گردش سے موت آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔ جس وقت اس بارے میں ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا اس پر بخبر اس کے کوئی جواب نہیں ہوتا
कहते हैं कि हमारे बाप दादों को जिंदा करके सामने ले आओ अगर तुम सच्चे। आप यूं कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुमको जिंदा रखता है, फिर जब चाहेगा तुमको मौत देगा, फिर क़यामत के दिन जिसके वक़ू में ज़रा शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। अल्लाह ही की सल्तनत है आसमान ज़मीन में। जिस रोज़ क़यामत कायम होगी इस रोज़ अहले बातिल खसारों में पड़ेंगे। इस रोज़ आप हर फिरका को देखेंगे मारे खौफ के जानों को बल्कि पड़ेंगे। हर फिरका अपने नाम अमाल के हिसाब की तरफ बुलाया जाएगा। आज तुमको तुम्हारे किए का बदला मिलेगा। कहा जाएगा कि नाम अमाल हमारा दफ्तर है जो तुम्हारे मुकाबले में ठीक ठीक बोल रहा है। हम दुनिया में तुम्हारे अमाल की फरिश्तों से लिखवाते जाते थे। सो जो लोग ईमान लाए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे तो इनको इनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग काफिर थे इनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर नहीं सुनाई जाती थी? सो तुमने इनको कबूल करने से तकब्बुर किया था। तुम इस वजह से बड़े मुजरिम थे। और जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह का वादा हक है और क़यामत में कोई शक नहीं, तो तुम कहा करते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है, महज एक ख्याल सा तो हमको भी होता है और हम यकीन नहीं। इस वक्त इनको अपने तमाम बुरे अमाल जाहिर हो जाएंगे। जिस अजाब के साथ वे तहज़ा किया करते इनको आ घेरेगा। इनसे कहा जाएगा आज हम तुमको भुलाए देते हैं। अल्लाह महफूज। अल्लाह ताला कहेंगे कि आज हम तुमको भुलाए देते हैं, यानी क़यामत के दिन। अल्लाह जिन्नी में रहना, जैसा तुमने अपने इस दिन के आने को भुला रखा था आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह जिन्नी में रहना, और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये सजा इस वजह से है कि तुमने खुदा ताला की आयतों की हंसी उड़ा थी। तुमको दुनियावी जिंदगी ने धोखा में डाल रखा था। सो आज न तो ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे अल्लाह जिन्नी में रहना, और न उनसे खुदा ही की खफकी का तदारुक चाहा जाएगा। सो तमाम खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो परवरदिगार आसमान का और परवरदिगार है ज़मीन का, परवरदिगार तमाम आलम का, और इसी को बड़ाई है आसमान में और ज़मीन में, वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। जो गलती सलती हुई होगी आप लोग भी माफ़ करिएगा, अल्लाह भी माफ़ करे। 25वां पारा का तर्जुमा किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।